السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ یاد ہے نا کون سے کام تھے؟ جسے نہیں یاد وہ اپنے بہن بھائیوں سے یا امی ابو سے پوچھ لیجئے کہ کون سے کام ضروری ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ضروری کام ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کہانی سننے سے پہلے دعا کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھا دیجئے، اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے سکھا سکیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، پیار سے سکھانا چاہیے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 15واں سپارہ، اور 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاسراء سے۔ سورۃ الاسراء ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کی کہانی سنائی ہے، اور وہ سفر ایسا نہیں ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد چلے گئے یا لاہور چلے گئے یا کراچی چلے گئے یا پشاور چلے گئے، بلکہ وہ ایسا سفر تھا جو ایک ملک سے ہوتا ہوا آسمانوں تک چلا گیا تھا، اور آسمانوں میں سنتے ہیں تفصیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو ان کی عمر 52 برس تھی، یعنی کہ 52 ایئرز، اور ان کو نبی بنے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ سو رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے، فرشتے، اور انہوں نے آ کر آپ کو جگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہنے لگے، جبرائیل کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت جبرائیل ان کو اپنے ساتھ لے گئے زمزم کے کنویں کے پاس۔ وہاں پہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کاٹ دیا، اس کو چاک کر دیا، اور اس کے اندر سے ان کا دل نکال لیا، اور ان کا دل پھر دھویا زمزم کے پانی سے۔ پھر اس کے بعد اس دل میں انہوں نے ایمان اور یقین بھر دیا اور واپس ان کے سینے میں لگا کے سینہ بند کر دیا۔ ایک آپریشن ہوا تھا پیارے نبی کا ایسے ہی۔ اور پھر اس کے بعد ایک جانور تھا جو ان کے ساتھ تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی سواری ہوگی۔ وہ جانور جس کا رنگ سفید تھا اور وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا، یعنی گھوڑے سے تو بہت ہی چھوٹا تھا، خچر سے بھی کچھ چھوٹا تھا، چلتا بہت تیز تھا، برق رفتاری سے۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی طرح چلتا تھا، اس کی جو رفتار تھی وہ بجلی کی طرح تھی، اور اسی لیے اس کا نام تھا براق۔ اور یہ براق اللہ تعالیٰ نے خاص سواری بنائی ہے جو صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھنے لگے تو براق ذرا اٹکھیلیاں کرنے لگا، کبھی اوپر ہو جاتا کبھی نیچے ہو جاتا، جیسے کھیل کرتے ہیں نا بعض جانور۔ تو حضرت جبرائیل نے اسے تھپکی دی اور کہا، کیا کرتے ہو؟ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تمہارے پر سوار نہیں ہوا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بالکل خاموشی سے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور وہ چلا، 1 منٹ میں کہیں پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ یاد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد براق پھر چلا۔ اب وہ پہنچے طور سینا پہ۔ طور سینا یعنی کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، وہاں پہ بھی گئے۔ اب پھر براق پہ سوار ہوئے اور پہنچے بیت اللحم۔
بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ گئے بیت المقدس، اور بیت المقدس پہنچ کے براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یعنی کہ پہلے مکہ سے گئے مدینہ، مدینہ سے گئے طور سینا، طور سینا سے گئے بیت اللحم، بیت اللحم سے گئے بیت المقدس، اور براق کا سفر وہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور یہ سفر جب وہ کر رہے تھے تو رستے میں کسی نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، مگر حضرت جبرائیل نے توجہ نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یہودیت کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر ایک اور آواز آئی ادھر آؤ، اب بھی حضرت جبرائیل نے بات نہیں سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ عیسائیت کی طرف بلا رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اسی سفر کے دوران انہیں ایک عورت نظر آئی، خوب تیار اور چمکتے دمکتے بھڑکیلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی، ایسی ہی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ پھر ایک بوڑھی سی عورت نظر آئی۔ جبرائیل نے کہا اصل میں یہ دنیا کی عمر ہے، لیکن وہ جو تیار ہوتی ہے تو پھر نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کتنی بوڑھی ہے۔ پھر انہیں ایک اور شخص ملا جس نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، کہا ادھر آئے میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ جبرائیل کہنے لگے یہ شیطان تھا اور یہ چاہتا تھا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، اس کی بات سنیں۔ اب وہ لوگ پہنچے بیت المقدس، وہاں پہنچ کے براق سے اتر گئے اور اسے اس جگہ باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمان میں داخل ہوئے۔ ہیکل سلیمان کیا تھا؟ یہ جو ہم پہنچیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی پہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہاں پہنچے تو وہاں پہ سارے کے سارے تمام انبیاء موجود تھے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے۔ ان کی تعداد کتنی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن 1,00,000 تو ہے۔ اور وہ وہاں پہ نماز کی صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کون ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سب کے آگے کھڑا کر دیا کہ آپ سب کو نماز پڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں پانی تھا، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب، اور کہا آپ ان میں سے کوئی پی لیجئے کوئی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے بالکل فطرت کے مطابق کام کیا ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ ہی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ براق کو تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے ان کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی۔ اب وہ سیڑھی ایسی نہیں تھی جیسی ہماری ہوتی ہے، پتہ نہیں کس طرح کی سیڑھی تھی، یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر وہ ایسی سیڑھی تھی کہ اس پر چڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمان کی طرف۔ اور عربی میں جو اتنا اوپر جاتے ہیں نا سیڑھی سے، اس کو کہتے ہیں معراج، اسی لیے اس کہانی کا نام ہے معراج۔ اور پھر جب آسمان پہ پہنچے تو وہاں آسمان کا دروازہ بند تھا۔ وہاں پہ جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا پہرے دار، اس نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا میں جبرائیل ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا جی انہیں بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تب دروازہ کھلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال ہوا۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا فرشتوں سے، سب نے بتایا یہ فلانا فرشتے ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ملے
بڑی بڑی شخصیتوں سے۔ سب سے پہلے ان کو ایک ایسے انسان ملے، بہت ہی بزرگ تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم ہیں، ہم سب کے ابا جان۔ حضرت آدم کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت آدم ایک طرف دیکھتے تھے تو ہنسنے لگ جاتے تھے، ایک طرف دیکھتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ہنستے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ جو ان کے دائیں طرف ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اور جب حضرت آدم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر جو ان کے بائیں طرف ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں اور دنیا کے کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت آدم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں سے مل رہے تھے تو تمام فرشتے بہت ہنسی خوشیوں سے مل رہے تھے، مگر ایک ایسا فرشتہ ملا جس کا منہ بھی بنا ہوا تھا اور بڑی سخت شکل اس نے بنائی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اتنا سخت کیوں ہے، باقی سب تو بڑے خوش خوش ہیں۔ جبرائیل نے کہا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو جہنم کے داروغہ ہے، یعنی کہ جہنم کے پہرے دار، اسی لیے تو اتنے سخت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے سے ایک پردہ اٹھا دیا گیا اور جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی، اتنی خوفناک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے دور رکھیے گا اور میری امت کو اس سے نجات دیجیے گا۔ اب یہاں سے ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے دوسرے آسمان پر۔ دوسرے آسمان پر انہیں دو نوجوان نظر آئے، بڑے ہی پیارے پیارے نوجوان۔ پتہ چلا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ یاد ہے نا آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد تھے، ان کی ہم کہانی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تیسرے آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر بھلا ان کی ملاقات کس سے ہوئی، یہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کل کی کہانی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔